बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 12 नवंबर है और दिन है मंगल का। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से बड़ी खबर सामने आई है और वो ये है कि जो आइनी बेंच है वो पहली समाअत एक रोज़ बाद करने जा रहा है। यानी आज 12 नवंबर है, कल 13 नवंबर है, परसों 14 नवंबर को आइनी बेंच पहली समाअत करने जा रहा है। 26वीं आइनी तरमीम के बाद एक आइनी बेंच बनाया गया है। हुकूमत ने उसमें जो उसका हेड था वो सिलेक्ट किया। पहले चीफ जस्टिस पाकिस्तान भी हुकूमत ने सिलेक्ट किया। शरीफ ख़ानदान, जरदारी और नवाज शरीफ ने फैसला किया कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान कौन होगा और उन दोनों को पसंद आए जस्टिस याहिया अफरीदी साहब। और जस्टिस याहिया अफरीदी साहब ने यह साबित भी किया है कि उन्होंने मायूस नहीं किया नवाज शरीफ को और आसिफ अली जरदारी को, और उन्होंने ये साबित किया है कि आसिफ अली जरदारी और नवाज शरीफ मर्दम शनास हैं और उनकी पसंद गलत नहीं थी। और उन्होंने ये बात साबित की है। क्योंकि उन्होंने 26 अक्टूबर के बाद कोई एक भी अहम केस नहीं लगाया। और दूसरा यह है कि उन्होंने जो 31 अक्टूबर को जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी का इजलास था जिसके मेंबर थे याहिया अफरीदी साहब, मंसूर अली शाह साहब और मुनीब अख्तर साहब, उसका इजलास बुलाने के लिए दो जजेस ने कहा। याहिया अफरीदी साहब ने इजलास नहीं बुलाया तो उन जजेस के पास कानूनी तौर पर इख्तियार था कि वो मीटिंग बुलाएं। उन्होंने मीटिंग बुलाई और उन दो जजेस ने फैसला ये किया 2-0 से कि जो 26वीं आइनी तरमीम को चैलेंज किया गया है जिन आइनी पिटीशंस के ज़रिए, उन पिटीशंस को 4 नवंबर को फुल कोर्ट के सामने समाअत के लिए मुकर्रर किया जाए। लेकिन याहिया अफरीदी साहब ने उस फैसले को इम्प्लीमेंट नहीं होने दिया। और इससे बड़ी शरीफ ख़ानदान के लिए, जरदारी के लिए, मरीम नवाज़ के लिए, बिलावल के लिए, इस निज़ाम के लिए इससे अच्छी खबर नहीं हो सकती कि याहिया अफरीदी साहब ने 31 अक्टूबर के फैसले को इम्प्लीमेंट नहीं होने दिया। अब उसके बाद याहिया अफरीदी साहब ने ना सिर्फ ये किया बल्कि साथ ही याहिया अफरीदी साहब ने फ़ौरन ही जो है वो मंगल के दिन 5 नवंबर के लिए जुडिशल कमीशन का इजलास बुलाया। जुडिशल कमीशन का इजलास हुआ 5 नवंबर को। जुडिशल कमीशन के इजलास में नून लीग ने, हुकूमत ने सिलेक्ट किया कि उन्हें कौन से जज पसंद हैं। उन्होंने कहा हमें जस्टिस अमीनुद्दीन खान पसंद है, हमें जमाल खान मंदोखेल पसंद है, और बाकी उन्होंने उसमें जो जजेस रखे मुसरत हिलाली साहिबा और जो नईम अख्तर अफगान साहब, ये 4 जज उन्होंने ऐसे रखे जिसके ऊपर हुकूमत को बड़ा एतमाद है कि अगर ये 7 जजेस भी बैठ जाएंगे तो ये 4 जज जो हैं वो कम अज़ कम हमारे साथ जाएंगे, इस हुकूमत के साथ जाएंगे। और 3 जज उसमें से उन्होंने ऐसे रखे जो जिनके हवाले से यही है कि उनमें वो अपने हलफ के साथ जाएंगे, वो अपने हलफ के मुताबिक काम करेंगे, वो आइन के मुताबिक काम करेंगे। तो उन्होंने बड़ा सोच समझ के 7 जजेस को सिलेक्ट किया कि अगर इनमें से 3 जज अपने हलफ के साथ जाते भी हैं तो हुकूमत के हक़ में 4 वोट जो हैं वो जाने चाहिए। इस तरह से हुकूमत ने जो है वो ये बेंच तश्कील दिया। अब जब ये बेंच तश्कील यानी ये जजेस को सिलेक्ट किया गया कि आइनी के केसेस सुनेंगे तो उसके बाद 6 नवंबर को एक मीटिंग करते हैं जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब। उसका मैं अलामी आपके सामने पढ़ूंगा। और कल जब मंसूर अली शाह साहब ने रिमार्क्स दिए ओपन कोर्ट में, उन रिमार्क्स के बाद कल ही वो 6 नवंबर वाला जो अलामिया था वो कल जारी किया गया, यानी 11 नवंबर को। और आज 12 नवंबर को फौरी तौर पे एक इजलास किया गया क्योंकि एक खौफ पैदा हो गया था कि कहीं मंसूर अली शाह साहब जो हैं वो कोई एक आध ऐसा फैसला ना कर दें जिसमें मतलब आइनी इशू इन्वॉल्व हो और वो फैसला कर दें और कहें कि ये हमारा दायरा इख्तियार है, जो उन्होंने कल इंदिया भी दिया, तो ये ना हो कि फिर काम ख़राब हो जाए। तो इसीलिए अमीनुद्दीन खान साहब ने आज इजलास बुलाया और आज इजलास बुलाकर और उन्होंने ये फैसला किया है कि 14 और 15 नवंबर को आइनी बेंच जो है वो केसेस की समाअत करेगा। और वो जो केसेस की समाअत करेगा वो केसेस कौन से होंगे, रजिस्ट्रार ऑफिस को कहा गया है कि इस हवाले से लिस्ट बनाए। लेकिन एक चीज़ उसमें वाजे कर दी गई है और वाजे ये किया गया है कि उन फैसलों में, उन केसेस में जो नए केसेस हैं वो नहीं होंगे, बल्कि केसेस कौन से होंगे, केसेस होंगे जो कि पुराने पड़े हुए हैं। तो लगता नहीं है कि कोई नया केस वो लगाने जा रहे हैं जो अभी 26वीं आइनी तरमीम वाला है। और याहिया अफरीदी साहब मुकम्मल तौर पे खामोश हैं और याहिया अफरीदी साहब चैम्बर वर्क पे गए हुए हैं। कोई उनका अता पता नहीं है कि वो यहाँ पर हैं, इस्लामाबाद में हैं, पेशावर हैं, कराची हैं, कहाँ हैं, और वो कौन सा ऐसा काम कर रहे हैं जो चैम्बर वर्क में जिसकी वजह से कोई खैर खबर नहीं है। मतलब अब तो उनके पास कोई इख्तियार है ही नहीं। क्या उन्होंने हलालों के केस सुनने हैं, उन्होंने 2-2, 4-4 मरलों के केस सुनने हैं, उन्होंने मतलब इस तरह के केसेस सुनने हैं इररेलीवेंट से। तो कौन सा ऐसा कोई बड़ा उनके पास अब इख्तियार रह गया है कि याहिया अफरीदी साहब चैम्बर वर्क कर रहे हैं? मुझे तो समझ नहीं आती। शायद ये भी हो सकता है कि जब उन्होंने ओहदा संभाला तो उसके बाद सुप्रीम कोर्ट को कंट्रोल करना और जजेस को कंट्रोल करके और आइनी बेंच बनने देना वो ज़रूरी था। तो शायद उसमें वो इतने मसरूफ़ रहे हैं कि 2 दिन रिलैक्स कर रहे हैं, पता नहीं। अब कोई क्योंकि ख़बर नहीं आई तो इसलिए हम मफरूज़ों पे ही बात कर सकते हैं। लेकिन वो जो नून लीग ने जजेस सेलेक्ट किए थे वो जजेस अब 6 जजेस, क्योंकि आयशा मलिक साहब अवेलेबल नहीं होंगी 14 और 15 को,
تو 6 ججز بیٹھ کے اور کیسز سنیں گے. تو پرسوں پہلا دن ہوگا آئینی بینچ کا, تو ہم بھی دیکھیں گے جا کر کے وہاں پہ کیا ہوتا ہے, کیا صورتحال ہوتی ہے. لیکن یہ ہے کہ یہ بڑی اب خبر آ گئی ہے کہ آئینی بینچ جو ہے پہلی سماعت کرنے جا رہا ہے 14 نومبر جمعرات کو, اور 15 نومبر جمعے کو. 14 اور 15 کو بیٹھ کے یہ آئینی بینچ کیسز کی سماعت کرے گا. کیسز کون سے ہوں گے, کیسے ہوں گے, کیسے عدالت چلے گی, کتنے کیسوں کے فیصلے کرتے ہیں. یہ اعلیٰ دماغ, جو بہت اعلیٰ دماغ امین الدین خان صاحب جیسے سلیکٹ کیے ہیں نون لیگ نے, نواز شریف اور زرداری نے, جن کو بہت پسند ہیں بلاول کو امین الدین خان صاحب, تو وہ کس طرح کے فیصلے کرتے ہیں اور کتنی تیزی سے کیسز نمٹاتے ہیں, اس پہ بات کریں گے. اب ذرا میں آپ کو تھوڑا سا بیک گراؤنڈ بتانا چاہتا ہوں, اور یہ میں آپ کو بتا دوں کہ مجھے نظر آ رہا ہے کہ اوپن کورٹس میں بھی لڑائیاں ہوں گی, اوپن کورٹس میں بھی ریمارکس آئیں گے, اور جوڈیشل فیصلوں میں بھی ججز کی لڑائی ہوگی, دائرہ اختیار کی بھی لڑائی ہوگی. سپریم کورٹ کہے گی ہمارا دائرہ اختیار ہے, آئینی بینچ کہے گا ہمارا ہے. سپریم کورٹ کسی کیس کا کہے گی یہ آئینی بینچ کے پاس جانا چاہیے, آئینی بینچ کے پاس جائے گا, آئینی بینچ کہے گا سپریم کورٹ کے پاس جانا چاہیے. سپریم کورٹ یہ کہے گی ریگولر بینچ کے سامنے ہیں تو دونوں ہی سپریم کورٹ, ریگولر بینچ کہے گا کہ ہم نہیں سنتے, جو انہیں کہو کہ تم ہی سنو. تو یہ ایک عجیب و غریب طرح کی ایک لڑائی جو ہے وہ بنے گی. لیکن تمام تر نظریں جو ہے وہ منصور علی شاہ صاحب پر ہیں, مرکز نگاہ اب منصور علی شاہ صاحب ہیں, کیونکہ یحییٰ افریدی صاحب تو پورے طور پہ سرنڈر کر چکے ہیں, اور سپریم کورٹ جو ہے وہ اس حکومت کے حوالے کر چکے ہیں کہ یہ حکومت جانے, سپریم کورٹ جانے, ججز جانے. اور بلاول بھٹو زرداری نے ٹھیک کہا تھا کہ اگر منصور علی شاہ صاحب بنے تو پھر چیزیں آئین کے مطابق چلیں گی, تو ہمیں وہ جج چاہیے قاضی فائز عیسیٰ کی طرح جو ججز کو کنٹرول کر سکے. اور یحییٰ افریدی صاحب نے کنٹرول کیا ہے اپنے ججز کو, جس طرح سے انہوں نے منصور علی شاہ صاحب اور منیب اختر صاحب کا فیصلہ امپلیمنٹ نہیں ہونے دیا. تو یہ اب بات واضح ہو گئی ہے کہ حکومت بہت مبارکباد کی مستحق ہے کہ ان کا جو انتخاب تھا وہ ان کی امیدوں پر, ان کی آسوں پر جو ہے وہ مکمل طور پہ پورا اترا ہے. اب آ جائیں کل کیا ہوا. کل دیکھیں ایک کیپٹل ویلیو ٹیکس کا کیس تھا, اور یہ منصور علی شاہ صاحب, عائشہ ملک صاحبہ, عقیل عباسی صاحب ان کے سامنے تھا. اور جب ان کے سامنے تھا تو عائشہ ملک صاحبہ نے جو ہے وہ سب سے پہلے سوال اٹھایا کہ یہ کیس تو آئینی بینچ سنے گا, ہم ریگولر بینچ ہیں, ہم ریگولر کیسز سن رہے ہیں, یہ تو آئینی بینچ سنے گا. تو پھر منصور علی شاہ صاحب نے اس موقع پر کہا کہ ابھی تک تو کوئی آئینی بینچ بنا نہیں ہے, تو یہی ہے جو غیر آئینی بینچ بیٹھا ہے, اب اس کا کیا کرنا ہے. تو جب تک آئینی بینچ نہیں بیٹھے گا تو کیا ہم غیر آئینی ہیں. یہ انہوں نے لائٹر نوٹ پہ بات کی, انہوں نے کہا وہ آئینی بینچ ہے تو ہم غیر آئینی ہیں, اور انہوں نے کہا کیونکہ آئینی بینچ بنے نہیں ہیں تو اب ہم کیا کر سکتے ہیں, تو کیا ہم ہی کیس سنیں. پھر انہوں نے کہا کہ ہم کیا کریں, مطلب ہے کہ جب تک آئینی بینچ نہیں بیٹھتا تو آئینی مقدمات نہیں سنے جائیں گے. پھر منصور علی شاہ صاحب نے عائشہ ملک صاحبہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ میڈم آئینی بینچ کیسا ہے, ہم کمتر جو ہے نا وہ ریگولر بینچ کیسا ہے. تو انہوں نے لائٹر نوٹ پہ بھی کہا کہ میڈم کیونکہ اب آئینی بینچ میں اعلیٰ دماغ جو ہیں وہ ایڈ کیے گئے ہیں, تو میڈم جو ہے وہ آئینی بینچ کیسا ہیں, اور ہم تو کمتر ہیں جج ہیں, تو ہم اس لیے ریگولر بینچز کا حصہ ہیں. تو اس کے بعد منصور علی شاہ صاحب نے کہا کہ جب تک آئینی بینچ نہ بنے تو اگر کوئی آئینی مسئلہ ہو بھی تو مزے کریں, کوئی جگہ نہیں ہے کہ کہاں بھیجے جائیں. عقیل احمد عباسی صاحب کا کہنا تھا کہ کیا ابھی ہم یہ کیس سن سکتے ہیں یہ نہیں سن سکتے. تو منصور علی شاہ صاحب کا کہنا تھا کہ تھوڑا وقت دیں تو دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے. منصور علی شاہ صاحب کا عدالتی عملے سے کہنا تھا کہ جو آئین کی کتاب 26ویں آئینی ترمیم کے بعد آئی ہے لیٹسٹ وہ فراہم کریں. اور منصور علی شاہ صاحب کا کہنا تھا کہ اس کیس کو سن بھی لیں تو ہمیں کوئی نہیں پوچھ سکتا. یہ ہے وہ امپورٹنٹ بات, انہوں نے کہا کہ یہ کیس ہم سن بھی لیں تو ہمیں کوئی نہیں پوچھ سکتا. اب بار بار یہ سوال ہمارے سامنے آ رہا ہے کہ کیس ریگولر بینچ سنے گا یا آئینی بینچ سنے گا. اگر آج ہم فیصلہ کر دیتے ہیں تو پھر کون ہمارے فیصلے کو کالعدم قرار دے گا. نظر ثانی بھی ہمارے پاس آئے گی, ہم کہیں گے کہ یہ ہمارے دائرہ اختیار ہے. چلیں اس میں کیا پڑھنا, ہم کوئی واضح نقطہ نظر نہیں دیتے, صرف کیس کی سماعت ملتوی کر دیتے ہیں کہ دیکھتے ہیں کہ کیا ہم کیس سن بھی سکتے ہیں کہ نہیں. تو وکلا کی طرف سے بھی کوئی معاملت نہیں آ رہی, آئینی مقدمات ریگولر بینچ نہیں سن سکتا, اور وکلا بھی اس حوالے سے معاملت نہیں کر رہے. عائشہ ملک صاحبہ کا کہنا تھا کہ آرٹیکل 2A کے مطابق پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی اس کا فیصلہ کرے گی کہ کون سا کیس جو ہے وہ آئینی بینچ کے سامنے جائے گا اور کون سا ریگولر بینچ کے سامنے جائے گا. تو اس کے بعد منصور علی شاہ صاحب نے کہا کہ انہوں نے وکیل کو کہا کہ درخواست گزار کے وکیل کو کہ ہم آپ کی گزارش پر کوئی نقطہ نظر نہیں دے سکتے, ہم اس کو کیس کو ملتوی کر دیتے ہیں. اور منصور علی شاہ صاحب نے مسکراتے ہوئے ریمارکس دیے کہ ہم تو صرف جو ہے وہ گپ شپ لگا رہے ہیں. اور ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ اس وقت سارے جو ہیں وہ حساب کتاب کرنے میں لگے ہوئے ہیں کہ کون سا کیس جو ہے وہ کدھر جانا ہے اور کس طرح سے جانا ہے, کسی کو کوئی عطا پتہ نہیں ہے. اور یہ جو درخواست تھی یہ شیلا طارق سہگل, سلطان گھور صاحب, شاہد اقبال صاحب, سید طارق سہگل صاحب, گور اعجاز صاحب, زین الحسن شبیر صاحب, اور ان کی طرف سے یہ درخواست تھی. کچھ اور بھی درخواست گزار تھے. اب ہوا یہ کہ کل جب یہ ریمارکس آئے منصور علی شاہ صاحب کے
تو فوراً امین الدین خان صاحب جو ہیں وہ ایکٹیو ہوئے اور انہوں نے 6 نومبر کے اجلاس کا اعلامیہ جو ہے وہ جاری کروا دیا کل. اس کے اندر کیا تھا؟ اس میں بتایا گیا کہ جناب آئین کی 26ویں ترمیم کے تحت آئینی بینچز کے کام کا طریقہ کار طے کرنے کے لیے آئینی بینچ کے سربراہ جسٹس امین الدین خان کی زیر صدارت پہلا اجلاس منعقد ہوا، جس میں آئینی مقدمات کو دیگر مقدمات سے الگ کر کے ان پر کارروائی کے امور کا جائزہ لیا گیا اور فیصلہ کیا گیا کہ جیسے ہی کمیٹی میں شامل دوسرے سینئر 3 جج دستیاب ہوں گے تو اجلاس بلا کر ان کی مشاورت سے آئینی بینچز تشکیل دے کر مقدمات سماعت کے لیے مقرر کیے جائیں گے. اب وہ کیونکہ جج صاحب آ گئے جمال خان مندوخیل صاحب، تو آج وہ میٹنگ ہو گئی جس کے بارے میں میں آپ کو بتا چکا ہوں. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اس اعلامیے میں کہ آئینی بینچ سے متعلق معاملات کا جائزہ لینے کے لیے اجلاس 6 نومبر کو جسٹس امین الدین خان کے چیمبر میں منعقد ہوا، جس میں رجسٹرار سپریم کورٹ محمد سلیم خان، ایڈیشنل رجسٹرار جوڈیشل نذر عباس، سینئر ریسرچ آفیسر مظہر علی خان، انسٹیٹیوشن آفیسر نذیر احمد، جوڈیشل اسسٹنٹ عبد الرحمان اور مبشر احمد نے شرکت کی. اس کے بعد یہ بتایا گیا کہ آئینی بینچز میں جو منٹس ہیں ان کے مطابق آئینی بینچز میں ججز کی نامزدگی کے بعد ان بینچز کے کام کے طریقہ کار پر غور کے لیے جسٹس امین الدین خان کے چیمبر میں اجلاس ہوا. اس موقع پر آئینی بینچ کے سربراہ کو سپریم کورٹ میں آئین کے آرٹیکل 184(1), 184(3) اور آرٹیکل 186 کے تحت زیر التوا مقدمات کی تفصیل سے ان کو آگاہ کیا گیا. امین الدین خان صاحب کو آئینی بینچ کے سربراہ کو آئینی پٹیشنز پر کارروائی کے موجودہ اور مستقبل کے لیے اپنائے گئے مجوزہ طریقہ کار کے بارے میں بتایا گیا. ان کو بتایا گیا کہ اس وقت طریقہ کار کیا ہے کہ 184(1), 3، 186 کے جو کیسز آتے ہیں تو ان کو کیسے فکس کیا جاتا ہے، مستقبل کا لائے عمل کیا ہے، یہ ساری چیزیں ان کو آگاہ کی گئیں. اجلاس میں ان تمام مقدمات کی نشاندہی کرنے کا فیصلہ کیا گیا جو واضح طور پر آئین کے آرٹیکل 191 کے دائرہ کار میں آتے ہیں، اور اس ضمن میں سینئر ریسرچ آفیسر مظہر علی خان کو آئین کے آرٹیکل 199 کے زمرے میں آنے والے مقدمات کی جانچ پڑتال اور نشاندہی کرنے کی ذمہ داری سونپی گئی ہے. یعنی ان کو کہا گیا ہے مظہر علی خان صاحب کو کہ آپ یہ فیصلہ کریں گے کون کون سے کیسز آئینی بینچ کے سامنے جانے ہیں اور کون کون سے وہاں پہ پینڈنگ ہیں اور جو ان کے دائرہ اختیار میں آتے ہیں. اور آگے کہا گیا ہے کہ تاہم بینچ بنانے، ان آئینی مقدمات کو سماعت کے لیے مقرر کرنے، کورٹ روسٹر جاری کرنے اور ایک ہفتے میں کتنے آئینی مقدمات سنے جائیں گے، اس کا فیصلہ آئین کے آرٹیکل 191(a) شق 4 کے تحت آئینی بینچ میں شامل 2 سینئر 3 ججز کی مشاورت سے کیا جائے گا. اب وہ مشاورت ہو چکی ہے. آئینی بینچ کے سربراہ اور آئینی بینچ کے لیے نامزد کردہ ججز میں سے 2 سینئر 3 جج آئین کے آرٹیکل 191(1) کی ذیلی شق 1 کے مطابق کم از کم 5 ججز پر مشتمل آئینی بینچ تشکیل دیں گے. چونکہ کمیٹی کے ایک ممبر ملک سے باہر ہیں اور دستیاب نہیں ہیں، اس لیے جو ہی ان کی دستیابی ہوگی تو فوری طور پر اجلاس جو ہے وہ منعقد کیا جائے گا. اب وہ آ گئے تو اجلاس ہو چکا ہے. اب جمعرات کو پہلی سماعت ہونے جا رہی ہے، جمعے کو دوسری سماعت ہوگی. لیکن جس طرح سے میں نے آپ کو بتایا ہے کہ اب آپ دیکھیں گے کہ جب یہ ہوگا، ایک تو آپ کو یہ بات زمین آسمان کا فرق نظر آئے گا کہ امین الدین خان صاحب اور منصور علی شاہ صاحب اور منیب اختر صاحب اور جمال خان مندوخیل صاحب، مطلب کیا لیول ہے منصور علی شاہ صاحب کا اور منیب اختر صاحب کا کانسٹیٹیوشنل کیسز میں، اور ان کے کوئی رپورٹڈ ججمنٹس نہیں ہیں، کوئی خاص ان کی کانسٹیٹیوشنل ایشوز کے اوپر ان کی BCO ان کی کانسٹیٹیوشنل ایشوز کے اوپر ان کی ججمنٹس ہیں. تو بہرحال جی اب بڑی خبر آ گئی ہے، آئینی بینچ پہلی سماعت جمعرات کو کرے گا. دیکھتے ہیں کون کون سے کیسز فکس ہوتے ہیں. کل 13 نومبر کو پھر میٹنگ ہے، اس میٹنگ میں طے ہوگا کہ کون کون سے کیسز لگائے جائیں گے. اس حوالے سے کل بھی کاز لسٹ آئے گی. دیکھتے ہیں جی چیزیں کیسے آگے بڑھتی ہیں. مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں. الگ نیما ہم سب کا حامی ناصر ہو. اللہ حافظ.